تو محترم حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق یہ اتنے ہیں کہ اس کی ادائیگی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی باتوں پہ والدین سے، جب ہم سے والدہ ایک مرتبہ بات پوچھ لے، 2 مرتبہ پوچھ لے، ہم چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے والدین کیوں بار بار بات پوچھ رہے ہیں؟ ایک حکایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک والدہ نے اپنے بچے سے بات کی، 1 دفعہ بات کی، 2 دفعہ بات کی، جب تیسری دفعہ بات کی تو بچہ غصے میں آ گیا، بیٹا کہ والدہ سے کہنے لگا کہ آپ نے میرے دماغ کو چاٹ لیا، میں نے 1 دفعہ آپ کو بتا دی یہ بات اسی طرح ہے، تو بار بار آپ مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ بار بار آپ مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ تو والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، بیٹا جاؤ ذرا وہ صندوق جو ہے وہ لے کر آؤ، بکس وہ لے کر آیا۔ تو والدہ محترمہ نے کھولا تو اسی میں سے ایک پرچی رکھی ہوئی تھی صندوق میں۔ والدہ محترمہ نے کہا، بیٹا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے 70 بار یہ بات مجھ سے پوچھی، یہ جو بات آج میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ نے 70 بار یہ بات مجھ سے پوچھی، ہر بار میں نے چوم کر آپ کو جواب دیا، آپ سے پیار بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے۔ میں نے تو آپ کو 70 بار جواب دیا ہے اور آپ سے میں نے 3 بار پوچھا ہے، آپ اکسا گئے، آپ غصے میں آ گئے، آپ اکسا گئے۔ تو والدہ محترمہ نے اس کو احساس دلایا۔ تو محترم حضرات، آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آئے روز جس طرح ہم کے واقعات دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام، ایک دفعہ میرے آقا نے، رمضان کا مہینہ تھا، میرے آقا نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر میرے آقا نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے معمول سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے ہلاکت ہو جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور والدین کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے، جبرائیل کہتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ اب جو بات ہمارے موضوع کے مطابق وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بخشش نہ کروا سکے۔ جبرائیل نے دعا دی، بد دعا ہے یہ، اور آگے آمین کس نے کی؟ میرے آقا نے کی۔ اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو والدین کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں اور جبرائیل بد دعا دے، ان کی تباہی کی دعا ہے، ہلاکت کی دعا ہے، تو محترم حضرات پھر ان کے پاس کیا بچے گا؟ ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا ہے، اور رب کی جو ناراضگی ہے وہ والد اور والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والد اور والدہ کے بارے میں دونوں روایت ملتی ہیں، تو پتہ چلا کہ جس سے والدین ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، جس سے والدین راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والد جو ہے، والد یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہیں۔ والد کون ہے؟ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس دروازے کو ضائع کرو یا اس کی حفاظت کرو۔ یہ والد کون ہے؟ آج لوگ والدہ کے بارے میں تو بہت ساری والدہ کی شان بیان کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والد کی کوئی شان ہی نہیں ہے،
والد اور والدہ دونوں کی شان ہے۔ قرآن میں اللہ نے دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ والدین میں سے جب کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پایا جائے ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے دونوں کا حکم دیا کہ وابل والدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس لیے والد کا بھی حق ہے، والدہ کا بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے، والدہ کا حق کسی حد تک زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ والدہ نے تکلیف زیادہ برداشت کی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ والد کا حق نہیں ہے، والد کا ہی بہت زیادہ حق ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے یہ سوال کیا جو میں بات اب کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ دوبارہ اس نے سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار اس نے سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کے والد۔ اب اس حدیث کے تناظر میں کہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آپ کی والدہ، چوتھی بار میرے آقا نے فرمایا آپ کے والد، اس حدیث کے تناظر میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں کہ کیونکہ 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے پیٹ میں، والدہ محترمہ ہے جو 9 مہینے اپنے بیٹے اور بیٹی کو، اولاد کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ مرحلہ والد نہیں طے کرتا، وہ والدہ کرتی ہے۔ پھر دوسرا وہ مرحلہ ہے کہ جب پیدائش کا وقت آتا ہے، ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو باپ کو نہیں ہوتی۔ اور تیسرا مرحلہ آتا ہے پرورش کا، تو پرورش میں ماں باپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، پرورش میں، تعلیم میں، معاملات میں والدین اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن 2 مرحلے ایسے ہیں یہ والدہ اکٹھے یعنی اکیلی برداشت کرتی ہے۔ ایک پیٹ میں اس کو رکھنا 9 مہینے تکلیف برداشت کرنا، پھر پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت کرنا، یہ صرف ماں اکیلی برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں اس حدیث پاک کے 3 پہلو ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت سلمان راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو اٹھا کر خانہ کعبے کا طواف کروایا تھا، تو اس نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے جو اپنی ماں کو کاندھوں پہ اٹھا کر خانہ کعبے کا طواف کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کی ماں کو جو پیدائش کے وقت جو تکلیف کے لمحات اس پہ آئے تھے، اس ایک لمحے کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ جو تکلیف کے لمحات پیدائش کے وقت آپ کی والدہ پر آئے تھے، وہ آپ نے ایک لمحے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے والدہ کو اٹھا کر خانہ کعبے کا طواف کروایا، آپ نے حق ادا کر دیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راستے میں ایسے گرم پتھروں پر میرا گزر ہوا، اگر ان گرم پتھروں پر گوشت بھی ڈالا جاتا تو گوشت پک جاتا۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنی گردن پہ سوار کر لیا، میں نے وہ ساری گرمی خود برداشت کی، لیکن والدہ کو تکلیف سے بچایا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پیدائش کے وقت جو ماں کو ایک جھٹکا لگا ہے درد کا، اس جھٹکے کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ تو یہ روایت ہے کہ والدہ محترمہ کا آج اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ایک ایکس رے، ایک الٹرا ساؤنڈ، ایک جوس کا گلاس پلا دیں یا 1500 2000 مہینے کا والد کو خرچہ دے دیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ حق ایسے ادا نہیں ہوتے، یہ پوری زندگی والدین کی رضامندی کے مطابق گزارنی پڑتی ہے۔ خدمت کی بھی 2 قسمیں ہیں، بہت سارے لوگ صرف مجبوری سے خدمت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ خدمت وہ قبول ہے جو محبت سے کی جائے، جو والدین کی رضامندی کے لیے کی جائے، کیونکہ والدین کی جو رضامندی ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی جو ناراضگی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ ان 3 دعاؤں میں سے ایک مظلوم کی دعا ہے، ایک مسافر کی دعا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو دعا جو ہمارے موضوع سے وابستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔
والدین اپنے اولاد میں کے حق میں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ محترم حضرات، تھوڑا سا میں اگر رک کر آپ سے یہ پوچھوں، والدین اگر اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں وہ تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ قبول ہوتی ہے۔ اگر والدین کو اولاد ستائے اور اولاد والدین کی نافرمان ہو، والدین پریشانی کے عالم میں اولاد کے لیے بد دعا کر دے، پھر اولاد کا کیا بنے گا؟ یہ چیز بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ پھر اولاد کا کیا بنے گا۔ تو محترم حضرات، اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپتے تھے، آقا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام سے ملاقات وہ نہیں کر سکے، آقا علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صحابی نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے جو حضور کو دیکھ نہیں سکا، وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا۔ صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی روزے سے نہیں بنتا، صحابی حج سے نہیں بنتا، صحابی زکوٰۃ سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اتنا بڑا شرف صحابیت سے آپ جو سمجھے محروم ہوئے، اپنے آپ کو محروم رکھا، کس لیے؟ کہ ماں کی خدمت کر رہے تھے، ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر میرا امتی سونا خرچ کرے اور میرا جو صحابی ہے وہ ایک مٹھی جو خرچ کرے، پھر بھی میرا صحابی زیادہ ہے، کیونکہ صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ میرے آقا کا دیدار نہیں کر سکے، کئی بار آئے لیکن جلدی چلے گئے کیونکہ والدہ محترمہ کی ڈیوٹی پہ تھے، نوکری پہ تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، میرے آقا نے نشانی بتائی کہ اویس قرنی کے بارے میں، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اویس قرنی کے پاس جانا اور ایک جبہ دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دور آیا، جب قافلے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، قافلوں سے پوچھتے تھے، کرن سے وہاں سے اویس قرنی آپ میں سے کون ہے، آپ میں سے کون ہے؟ پھر لوگوں سے پوچھتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے ہم نہیں جانتے، اور کچھ لوگ کہتے تھے ہم ان کو جانتے ہیں، وہ تو دیوانے ہیں، وہ ہنسنے پہ آتے ہیں تو ہنستے رہتے ہیں، رونے پہ آتے ہیں روتے رہتے ہیں، بکریاں چراتے رہتے ہیں، ویرانے میں ہوتے ہیں، دیہات میں ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی ملنے کے لیے، جلیل القدر صحابہ کرام حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے گئے۔ تلاش کرتے کرتے جب پہنچ گئے تو سب سے پہلے جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میرا وہ جو تحفہ حضور نے دیا ہے وہ دے دو۔ اب لوگ تو علم و غیب کی بات کرتے ہیں، لوگ تو نگاہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ اویس قرنی کی نگاہ دیکھے کہ مدینے میں میرے آقا نے تحفہ عطا فرمایا کہ اویس قرنی کو یہ جبہ میرا عطا کرنا اور کہنا کہ امت کے لیے دعا کرنا۔ اویس قرنی کہتے ہیں کہ میرے حضور نے جو تحفہ دیا ہے وہ میرا دو پہلے۔ اچھا، صحابہ کرام نے تحفہ عطا فرمایا، پھر صحابہ کرام کوئی اور بات موضوع چھیڑتے ہیں، اویس قرنی کہتے ہیں میرے حضور کے بارے میں بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر حضرت اویس قرنی کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام سے کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں، مولا علی اور حضرت فاروق اعظم کتنا قرب ملا۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں نہیں، آپ نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ تو پردوں میں ہے، وہ تو اللہ نے چھپائے رکھا، اللہ نے کسی کو دکھائے نہیں ہے، آپ نے حضور کو نہیں دیکھا، جو میرے آقا کا حسن ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اب اندازہ لگائیں اویس قرنی کہاں ہیں، صحابہ کرام کہاں ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں اویس قرنی کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ ماں کی خدمت کرنے سے ملا، ماں کے جوڑے سیدھے کرنے سے ملا۔ اویس قرنی جو صحابی کا شرف تھا اس سے محروم ہوئے، جو صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، جو تابعی کو دیکھا اس کو تبع تابعی کہتے ہیں، لیکن حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیسے کے لیے
ڈالر کے لیے، درہم کے لیے، ریال کے لیے 4-4 5-5 سال 6-6 سال باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے والدین یہاں خوار ہوتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے والدین گھر میں پڑے ہوتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ میں نے کہا ہاں ماں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ والدین کا حق کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا والدین آپ کے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اگر آپ ان کو راضی رکھیں گے، آپ ان سے محبت کریں گے، آپ ان سے پیار کریں گے، والدین کا احترام کریں گے تو وہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ والدین کو ناراض رکھیں گے، والدین کو رلائیں گے، والدین کو گھر سے نکال دیں گے، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آئیں گے، والدین سے بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، والدین سے آپ بدتمیزی کے لہجے میں بات کریں گے، وہ پھر آپ کے لیے دوزخ ہے۔ بس جنت کے بارے میں میرے آقا نے بتا دیا۔ آج بہت سارے لوگ نماز میں تو جنت کو ڈھونڈتے ہیں، روزے میں ڈھونڈتے ہیں، حج زکوٰۃ میں ڈھونڈتے ہیں، صدقہ و خیرات میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن جہاں پر میرے آقا نے فرمایا جنت ہے وہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں۔ بھئی جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تو آپ کے گھر میں ہے، اور جہاں جو مرکز ہے آپ کا گھر کو مرکز محور ہے۔ آپ کو تو ماں باپ جو ہیں، جتنے بھی بھائی ہوں رشتہ دار ہوں، سب کا جو مرکز و محور ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کی رضائی ماں تھی، جب تشریف لاتی تھی میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، میرے آقا کھڑے ہو کر ویلکم کرتے استقبال کرتے تھے۔ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج اولاد انتہائی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ہم معاشرے میں آئے روز یہ واقعات دیکھ رہے ہیں، والدین اور اولاد دستے گریباں ہوتے ہیں۔ والد پوری زندگی آپ دیکھیں، ماں 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر 2 سال تقریباً کچھ مہینے دودھ پلاتی ہے، پھر خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے، بیٹے کے خشک جگہ پہ سلاتی ہے، پھر ایسی غذائیں جو ڈاکٹر کہے کہ آپ کی اولاد کے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، والدہ وہ کھانا ترک کر دیتی ہیں صرف اولاد کے لیے، اور پھر پڑھاتے ہیں، قرض اٹھا کر فیسیں بھرتے ہیں، پھر نوکری کے لیے لیڈروں کے سیاستدانوں کے جا کر قدموں میں پڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پیروں فقیروں سے جا کر دعائیں کراتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ والدین کر لیتے ہیں اور جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بیٹا سب کچھ چھوڑ کر کے بیوی کا ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کے حقوق نہیں ہیں، انشاءاللہ میں بیوی کے حقوق پہ جمعہ پڑھاؤں گا آگے، لیکن یہ ہے ماں ہے۔ اگر ایک رات ماں کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے کو نیند نہیں آئی، پتہ کتنے عرصے تک ماں جاگتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو فلاں رات کو تکلیف ہوئی۔ شاعر کہتا ہے ایک مدت سے میری ماں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر بیٹا بیٹی کہہ دے کہ ماما مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، ساری رات ماں نہیں سوتی، باپ نہیں سوتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ والدین سے بچے بات نہیں کرتے، نوجوان نسل موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں، اور رات کو 1-1 بجے تک بیر گشت کرتے رہتے ہیں گلیوں میں۔ ماں باپ دروازے پہ نگاہیں ڈال کر ترس رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی کب آئیں گے گھر۔ تو محترم حضرات، خدا را والدین کا حقوق کا خیال رکھیں، والدین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کے قدموں میں پڑ جائیں، والدین کو راضی کریں، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ ان کی قبر پہ جائیں، ہر جمعے جائیں، ہر مہینے جائیں، ہر روز جائیں، جا کر والدین کو راضی کریں۔ اگر آپ بخشش چاہتے ہیں، میں اور آپ ہم سب بخشش چاہتے ہیں، تو والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی والدین کا ادب کر رہا ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کو اس طرف لے کر نہیں جاتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اسلام سے قبل، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی باتیں کرتے تھے صدیق اکبر برداشت کرتے تھے، لیکن نبی پاک کے بارے میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن باقی صدیق اکبر کو جتنی تکلیف دیتے تھے، اگر والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو اگر ذاتی طور پر کوئی تکلیف دیتے ہیں آپ برداشت کریں۔ ہاں اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ نبی پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں، میرے آقا کے حوالے سے تو نو کمپرومائز، آقا علیہ السلام کے ناموس کے حوالے سے تو پھر کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے۔
صحابہ کرام اہل بیت کی عزت اور ناموس پر تو کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان پر کمپرومائز والدین سے ہو سکتا ہے. والدین کے جوڑے سیدھے کریں, احترام کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی اولاد کے حقوق پر بات ہوگی. اسی طرح پھر میاں بیوی کے جو حقوق ہیں, رشتہ دار, یہ حقوق العباد کا ٹاپک میں نے آج شروع کیا ہے. اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟